اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر کیسے اس مٹی سے بنے قالب کو اللہ تعالیٰ نے روح پونکی۔ علماء کرام اپنے تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم زمین پر بھیجا کہ تخلیق آدم کے لیے مٹی لے کر آؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے آہ وزاری شروع کر دی اور بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی کہ میری مٹی سے بننے والے اشخاص نے اگر خون ریزی اور فتنہ و فساد برپا کیا اور اس سبب سے جہنم میں ڈالے گئے تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی آہ و فغاں سن کر واپس آ گئے اور اللہ عز و جل کے حضور تمام قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، وہ بھی واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین نے وہی گریہ وزاری کی، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا اور وہی گفتگو کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک بھی نہ سنی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے میں ضرور پورا کروں گا۔ اور اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی آہ و فغاں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور حکم الہی کے مطابق ایک مشت خاک لے کر رب عز و جل کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے زراعت شامل کیے گئے، سرخ رنگ کے زراعت اور سفید رنگ کے، سیاہ رنگ کے اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے، ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو شامل کیا، اور جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ علیہ السلام کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برا۔ غرض یہ کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ عز و جل کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹی کو صفا و مروہ کے پہاڑیوں پر رکھ دو، یعنی جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہاں مٹی رکھنے کا حکم دیا اور پھر رب تعالیٰ نے 40 دن تک اس پر بارش برساتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 39 دن غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا پانی۔ ناظرین، اس قول میں علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو غم و رنج زیادہ درپیش رہتے ہیں جبکہ خوشی و مسرت کم ہی حاصل ہو پاتی ہے۔ اور پھر اس مٹی کو خشک فرمایا یہاں تک کہ کٹکنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شکل و صورت عطا فرمائی، چونکہ فرشتوں نے اس سے قبل ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی۔ چنانچہ وہ اس پتلے کی اطراف پھرتے رہے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پتلے کو گوشت پوست کا جامہ پہنایا، اور پھر روح کو حکم دیا کہ آدم کے قالب میں داخل ہو کر تمام جسم میں پھیل جا۔ چنانچہ روح قالب میں سر مبارک سے داخل ہونے لگی تو جسم کو اندر سے تنگ و تاریک پایا اور اندر داخل نہ ہوئی۔ تب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا، یہاں تک کہ قالب جگمگا اٹھا اور روح آنکھوں کے راستے اندر داخل ہونے لگی۔ جب سر مبارک میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب یہ روح زبان پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، اور جواب میں اس رحیم و قریب رب عز و جل نے فرمایا یرحمک اللہ، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ روح کمر مبارک تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا،
لیکن آپ علیہ السلام گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے تک نہیں پہنچی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ پھر روح آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب فرشتوں کو سلام کیجیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے اعمال و انجام سے بھی مطلع فرما دیا گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو ظاہر فرمایا۔ پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو باہر نکالا اور فرمایا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے دست قدرت سے تخلیق فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کے سبب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اپنے درمیان موازنہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل پایا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا جبکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کے سبب ابلیس لعین قرار دیا گیا۔